اگر آپ عقلمند ہیں تو آپ کی یہ عقلمندی ہی آپ کے لیے سب سے بڑی دشمن ہے، اور آپ کے لیے یہ عقلمند ہونا کبھی کبھی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی محفوظ رکھیں، اور اپنی سمجھداری سے، اپنی چالاکی سے اپنے سسرال میں اپنے لیے جگہ بنائیں۔ تو کس طرح سے آپ جگہ بنا سکتی ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنے سسرال میں رہ سکتی ہیں، پرسکون ایک زندگی گزار سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش رہ سکتی ہیں، آج کا میرا ٹاپک اسی بات سے ریلیٹڈ ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری بیوٹیفل فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ وارم ویلکم ہے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ابریش خان بلاگز میں۔ مجھے لازمی بتائیے گا کہ آج کا میرا ٹاپک آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور آج کی جو باریکیاں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو سسرال میں رہتے ہوئے بہت ساری لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں، اور کچھ جو نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں، جو نیولی میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سسرال میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے، تو وہ بہت سٹارٹ میں جو بہت سی حرکتیں سمجھیں ایسی کر لیتی ہیں جن سے ان کو سمجھ میں اس ٹائم تو نہیں آتا ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے سسرال میں کس طریقے سے رہنا ہے۔ فرسٹ آف آل تو میں یہی کہوں گی کہ ایک جو نصیب ہوتا ہے نا لڑکیوں کا، تو وہ بڑی ایک سخت چیز ہوتی ہے۔ جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ کہنے کو تو رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفینیٹلی وہ ہوتی بھی رحمت ہی ہے، کیونکہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں ہی بنائی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جس انسان سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں دیتے ہیں۔ تو بات کر رہے ہیں کہ نصیب بڑی سخت چیز ہوتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کسی کے بھی گھر جب جاتے ہیں، بات سنتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ شروع سے ہی ہم تو ایسا ہی سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اور بچیوں کے لیے ہمیشہ یہی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ اپنے پلو سے باندھ لینی ہے یہ چیز کہ کبھی بھی کسی کے کام میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی، کبھی کسی کے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا، اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ جو ہو رہا ہے آپ کے سسرال میں، آپ کے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار وہاں بالکل بھی نہیں کرنا۔ بے شک آپ اپنے گھر کی بڑی بیٹی ہیں اور بہت زیادہ عقلمند بیٹی ہیں، لیکن سسرال جا کر یہ ساری عقلمندی ان کی نظروں میں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں، سسرال کے معاملے میں آپ نے خود سے بولنا ہی نہیں ہے جب تک آپ کو کہا نہ جائے کہ اب آپ بھی اپنی رائے دیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن گھروں میں ساس اور اپنی بیٹیوں سے مشورہ لیتی ہیں، وہاں پر اگر بہو کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ دے دیتی ہے تو بہو کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو اگنور کر دیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی وہ مشورہ دے بھی رہی ہوتی ہیں تو۔ دوسرا پھر یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہوتی ہیں ہمارے معاملے میں بولنے والی، تو ان کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اس طرح کا جو ہے اسپیشلی نندیں کرتی ہیں، ساس بولتی ہیں کہ یہ بھابھی کون ہوتی ہیں ہمارے معاملات میں بولنے والی، اور ان کو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہتر یہی رہتا ہے ایک بہو کے لیے کہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی سسرال کے معاملے میں نہ بولیں۔ زیادہ تر ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ سسرال میں جو بہویں ہوتی ہیں وہ بہت کم بولتی ہیں، اور بولنا بھی چاہیے۔ ساس کے معاملے میں کبھی بھی نہ بولیں، نند کے معاملے میں کبھی بھی نہ بولیں، کیونکہ جب بہو بولتی ہے تو ساس اور نند کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو ہمارے معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہمارے معاملے میں کیوں بول رہی ہیں۔ تو اپنی عزت کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو اس معاملے سے دور رکھیں، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں بس ان کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں سسرال میں رہتے ہوئے۔ ہاں، جب آپ الگ ہو جائیں، آپ کی الگ فیملی جیسے شفٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا اپنا گھر ہے، وہاں آپ اپنے طور طریقے چلائیں، وہاں جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ طریقے کریں۔ آپ کو وہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، آپ کو وہاں پر کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، یا آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ وہاں پر آپ سربراہ ہوں گی اپنے گھر کی۔ آپ
جو چاہے کر سکتی ہیں، جو چاہے آپ بول سکتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آج کھانے میں کیا بنائیں، یا دیور کی شادی کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑی سی ہیلپ کریں، تو جتنا وہ پوچھیں آپ اتنا ہی مشورہ دیں، ایکسٹرا بالکل بھی نہ بولیں کہ میں شاپنگ کروا دوں گی یا میں باہر لے جاؤں گی اور جتنا کام کرنا ہے مجھے دے دیں یا میں کر دوں گی۔ اتنا ایفیشینٹ بننے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے سسرال میں، کیونکہ آپ ایکسٹرا ان سے کام لے لیں گی، ٹھیک ہے، آپ نے بول دیا کہ آپ ساری شادی کی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ ساری آپ کریں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ شادی کی شاپنگ بے شک آپ اپنی طرف سے اچھی کریں گی، آپ نے بہت زیادہ اچھی شاپنگ کی ہے، لیکن وہی جب شاپنگ آپ کی ساس نندیں دیکھیں گی نا، تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی لازمی انہوں نے کوئی نہ کوئی اس میں نقص نکال دینا۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا اس چیز سے بھی بچانا ہے آپ نے، کہ جو وہ چیز کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ نے نہیں بولنا۔ تھرڈ نمبر پر یہ چیز آ جاتی ہے، اگر آپ کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ساس نندوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کسی بات پر کوئی لڑائی فائٹ اس ٹائپ کا، مطلب ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ دو برتن آپس میں رکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی بجتے ہیں، تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب ساس نندوں کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی بات پر ان کو کوئی چیز ہماری بری لگ جاتی ہے یا ہمیں ان کی کوئی چیز بری لگ جاتی ہے، تو چھوٹی موٹی باتیں نا ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں، اور جہاں پر ساس نندوں کا معاملہ آتا ہے نا وہاں تو یہ چیز بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی بہت کسی چیز کو لے کر نندوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے گھر میں انٹرفیئر کر رہی ہیں، تو یہاں پر بھی آپ نے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیو رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ایکسٹرا بولنا نہیں ہے، کچھ زیادہ ایکسٹرا ان کو کر کے نہیں دکھانا۔ اچھا، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں کو نا جو ساس ہوتی ہیں وہ کچن کا کام جو ہے نا وہ سارا بے شک ہاتھ میں بہو کے پکڑا دیتی ہیں، لیکن جو خرچہ ہوتا ہے نا ہر چیز وہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھتی ہیں، تو اس چیز کے معاملے میں بھی آپ نے بڑا احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی ساس سے زیادہ اس چیز کا بولنا نہیں ہے کہ خرچہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں، کیونکہ ان کو یہ چیز بھی بہت بری لگے گی کہ آپ ان کو یہ کہیں گی کہ ان کو ہر چیز انہی کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ نا سسرال میں بری لگ رہی ہوتی ہیں، تو جب تک آپ کا اپنا گھر نہیں ہوتا تب تک آپ کو بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور ایک عورت کی جو سلیقہ مندی ہوتی ہے نا، جو عورت کا سلیقہ ہوتا ہے، وہ ہم نے یہ بھی ایک چیز کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ نے کبھی کسی کا سلیقہ دیکھنا ہے تو آپ ان کا کچن دیکھیں، آپ ان کا واش روم دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری لیڈیز جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں نا تو وہ لازمی واش روم کا بھی چکر لگاتی ہیں، اور لازمی جہاں پر ان کی ہونے والی بہو کام کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ اس جگہ کا بھی لازمی چکر لگاتی ہیں کہ کچن کی حالت دیکھیں، کچن کس طریقے سے انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے، مطلب بہت زیادہ میس کریٹ ہوا ہے، تو یعنی کہ بہو جو ہے وہ ہماری سلیقہ مند نہیں ہوگی۔ اس ٹائپ کی چیزیں بھی ساس نندیں جب رشتہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو یہ چیز بھی بڑی عام ہوتی ہے۔ میں نے بہت ہی اس چیز کو بہت ٹائم پہلے میں نے بہت زیادہ یہ چیز دیکھی تھی کہ رشتہ دیکھنے کے لیے جب کوئی آ رہا ہوتا ہے نا تو بڑے گھروں کی صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی کچن اینڈ واش روم کو بڑا صاف ستھرا رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ ڈیلی اگر صفائی کریں گی نا تو آپ کو اتنا ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کہ آپ اس کو ڈیپ کلین کریں، کہ آپ نے جو ہے نا وہ رگڑ رگڑ کے ہر چیز کو صاف کرنا ہے۔ آپ ڈیلی اچھے سے صفائی کریں تو آپ کو جو ہے نا اتنی زیادہ ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو بات ہو رہی تھی ساس نندوں کی، تو ساس نندیں یہ چیزیں بھی بڑا نوٹس میں لیتی ہیں کہ اپنے گھر تو بڑا سلیقہ دکھایا ہوا تھا اور ہمارے گھر آ کر جو ہے وہ انہوں نے ساری اپنی سلیقہ مندی کو ختم کر دیا ہے۔ تو بات ایسی ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی پسند کے مطابق ہر چیز کو کر رہی ہوتی ہے،
ہر چیز اپنے طریقے سے کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اگر گھر کی بڑی بیٹی ہے نا تو وہ اس گھر کو وہ خود سے چلا رہی ہوتی ہے، سمجھیں، کیونکہ بڑی بیٹیوں کو زیادہ تر بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ہر چیز کو آرگنائز رکھنے کا۔ اسی طرح سے میں بھی اپنے گھر کو اچھا خاصا جو ہے وہ کوشش میں یہی کرتی ہوں کچن اینڈ واش روم کو صاف ستھرا رکھوں۔ اور میں ایک آپ کو یہاں پر ٹپ دینا چاہوں گی کہ ہم جب سرف کے بہت بڑے بڑے پیکٹس لے آتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ کبھی بھی کسی جو ہمارے پاس خالی بکٹ ہوتی ہے یا کوئی باکس ہے تو تھوڑا سا اپنے منتھ کے حساب سے اس میں ڈال لیں سرف کو، اور آپ پورا منتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اور آپ جب واش روم کو کلین کرتے ہیں نا، جب واش کرتے ہیں واش روم کو، تو آپ جب سرف جیسے کپڑے ہم دھو رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سرف کپڑوں کا بچ جاتا ہے نا، آپ اسی والے سرف کو جو ہے نا وہ واش روم کی کلیننگ کے لیے، واش کرنے کے لیے نا یوز کیا کریں۔ اس سے آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوگی، اور پانی جو وہ بچا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ سرف والا ہی ہوتا ہے، وہ ویسٹ نہیں ہوتا۔ میں ایسے ہی کرتی ہوں، یہ چیز میں نے بہت زیادہ اس چیز کو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی چیز ویسٹ نہ ہو جائے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو ویسے بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں میرا پانی سرف کا بچا ہوا رکھا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے اپنے واش بیسن کو اور واش روم کو اسی سے میں واش کر لیتی ہوں۔ اور اس میں اچھا خاصا سرف ڈلا ہوا تھا کیونکہ میں نے اپنے بچوں کی یونیفارم کو واش کیا تھا، تو اس کے اندر اچھا خاصا سرف تھا، تو اچھے خاصے جھاگ بھی بنے ہوئے تھے۔ تو میں واش روم کو زیادہ تر جو واش بیسن وغیرہ اور ٹیپ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو واش کرنے کے لیے میں اسکاچ برائٹ کو میں یوز کرتی ہوں، اور اسی سے میں اپنے واش روم کو جو ہے نا وہ واش کرتی ہوں۔ تو یہ بڑا اچھا کام دیتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ جو جمی ہوئی ہوتی ہے وہ بڑا صاف ہو جاتی ہے۔ اور ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ جہاں پر ہم صاف نہیں کر پاتے، تو اس کا جو گرین والا پارٹ ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس پارٹ کو اس کے اوپر اچھی طریقے سے رب کرنا ہے، تو وہ اچھا خاصا صاف کر دے گا۔ تو میں اپنے واش روم کو بڑا نیٹ اینڈ کلین رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنے واش روم کو کس طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو سوپ جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر نا یہ اچھا خاصا تھوڑا بہت سوپ لگتا رہتا ہے، تو ایک جم سا جاتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو اتارنا، اس کو کھرچنا۔ تو میں اسی اسکرب کے ذریعے جو ہے نا، اسکربر کے ذریعے، تو میں یہ جو میرے پاس اسپنج ہے اسی کے ذریعے جو ہے نا میں اس کو صاف کرتی ہوں، اور یہ بڑا اچھا سا نیٹ اینڈ کلین بھی ہو جاتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم لوگ یہاں پر سسرال میں کس طریقے سے رہنا ہے، کہ اپنی چالاکی سے ہم نے جگہ بنانی ہے۔ سب سے زیادہ آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا آپ نے چپ رکھنا ہے، اپنے آپ کو نا آپ نے بس چپ رکھنا ہے۔ چپ رہ کر آپ بہت ساری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بیماریوں سے آپ دور رہ سکتی ہیں، بہت ساری برائیوں سے بھی دور رہ سکتی ہیں، کیونکہ سسرال میں رہتے ہوئے دیورانی جٹھانی بھی جیسے ہوتی ہیں، تو آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے کچھ باتیں کریں گی، تو اگر آپ نے اپنی ساس نندوں کے بارے میں ان سے کوئی بات کر دی ہے، بے شک پازیٹیو ہی بات کریں گی، تو آپ کی وہ جٹھانی یا دیورانی جو بھی ہیں وہ اگلے ہی لمحے جو ہے نا وہ آپ کی بات کو جو ہے نا نیگیٹو وے میں آپ کی ساس نندوں کو تو پہنچا دیں گی۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ کی اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ بہت اچھی سی مطلب تعلق ہے آپ کا بہت اچھے سے، تو تب بھی آپ اپنے جو ہے نا وہ ہسبینڈ کے سامنے نا آپ نے اپنی ساس نندوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا، ان کے بارے میں کچھ برائی نہیں کرنی، کچھ برا نہیں ان کو کہنا، کیونکہ اس سے ہسبینڈ کے دل میں نا فرق آ جائے گا آپ کے بارے میں۔ اور اگر آپ کی اپنی ساس نندوں سے لڑائی ہو گئی ہے تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے یہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے بتانے سے پہلے ہی آپ کے ہسبینڈ تک یہ بات جو ہے وہ پہنچ چکی ہوگی۔ فون کے ذریعے بتا سکتی ہیں آپ کی ساس نندیں، کیونکہ اگر آپ کی مسٹیک ہوگی یا آپ کی نہیں بھی مسٹیک ہے نا، تو وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ آپ کے ہسبینڈ تک پہنچ چکی ہوگی۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آپ نے خاموش ہی رکھنا ہے، اور بولنا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ اگر اپنے ہسبینڈ کو آتے کے ساتھ ہی بتانا شروع کر دیں گی نا، تو آپ کے ہسبینڈ کو یہ چیز بھی بڑی بری لگے گی۔
تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پرسکون بنانے کی کوشش کریں. کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ نے کچھ بھی برا نہیں بولنا. بس سسرال میں اگر رہنا ہے تو چپ کر کے رہنا ہے, کسی معاملے میں نہیں بولنا, ان کی کسی بات کو رد نہیں کرنا, ان کی کسی بات کے لیے نہ نہیں کہنا آپ نے. کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو بھی ان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ آپ نے ان کی خدمت سے ان کا دل جو جیتا ہے, تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیا ٹائم انہوں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے. تو اسی لیے میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آپ نے سمجھیں کہ بچا کے رکھنا ہے, کہ آپ نے کچھ بھی ان کے معاملے میں نہیں بولنا اگر آپ نے ان کی گڈ بک میں آنا ہے تو. کیونکہ اگر آپ ان کی ہر بات میں مداخلت کرتی رہیں گی, انٹرفیئر کریں گی, تو ان کو برا لگتا رہے گا کہ یہ ہمارے معاملے میں آ گئی ہیں بولنے والی. تو آل فرینڈز, آپ نے یہ میری بات کو بڑے اچھے سے جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں نا, تو آپ نے اپنی ساس نندوں کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا. اسپیشلی اپنی نند کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں بولنا. نہ اپنے ہسبینڈ کو اپنی نند کی کوئی شکایت لگانی ہے, نہ اپنے ہسبینڈ کو اپنی نند کے بارے میں کچھ نیگیٹو بولنا ہے, اور ساس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولنا, اور ساس کو نند کے بارے میں بھی کچھ بھی غلط نہیں بولنا. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.